سولنگی صاحب سے بہت شکریہ، بڑے عرصے کے بعد آپ نے اسٹوڈیو کو رونق بخشی ہے. شکریہ. سر یہ بتائیں کہ اب ترامیم تو چلیں کسی نہ کسی طرح حکومت نے کروا لیں، اب اس پہ کرٹیسزم یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، دباؤ میں لایا گیا، لیکن اب اس ترامیم کو آپ کو نہیں لگتا کہ کنٹروورشل کر دیا گیا ہے؟ مقاصد تو حاصل ہو گئے ہیں لیکن اس پہ بلا وجہ کی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے. ترامیم تو خیر متنازع ہو جاتی ہیں، اور کیونکہ ان ترامیم سے اگر یہ نہ ہوتی تو، اور اگر ہو گئی ہیں اب، تو ایک طرح سے پی ٹی آئی نے اپنا سیاسی مستقبل ان کے ساتھ باندھ دیا تھا. اب کیونکہ یہ ترامیم ہو گئی ہیں جس کی انہوں نے شد و مد سے مخالفت کی، اور مخالفت جس طریقے سے کی وہ بھی یہ تھے کہ جی کبھی ہاں کبھی نہ، وہ کمیٹی میں بھی ہیں، لاسٹ مومنٹ تک فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا. تو ظاہر ہے وہ اپنے طور پر پوری طرح سے کوشش کریں گے ان کو متنازع بنانے کی. لیکن جو ان کے لیے بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترامیم آخری نہیں ہے، یہ آغاز ہے. ہو سکتا ہے آپ آج ہی کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی، جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے، ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی جو ہے وہ بن رہی ہے. تو ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھیں گی. اور پھر یہ جو ملٹری کورٹس کی ایک بحث تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ابھی تو ہم مرحلہ وار شروع کر رہے ہیں. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، شروعات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل قریب میں ہم کچھ مزید نئی ترامیم بھی دیکھ سکیں گے. اس امکان کو آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے. اچھا، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بلاول صاحب نے سر ایک بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیاسی طور پر ہم کوشش کریں گے کہ ان ترامیم کو منظور کروائیں. آپ کے خیال میں کیا وہ مقصد حاصل کر لیا پیپلز پارٹی نے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو لگ رہا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، یہ تنقید ہو رہی تھی حکومت پر. دیکھیں ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو زرداری کو خاصی کامیابی ہوئی ہے. ایک تو ستمبر کے مہینے میں جس طریقے سے یہ چٹ منگنی پٹ بیاہ اسٹائل سے حکومت کرانا چاہ رہی تھی ترامیم، اور اچانک ویکینڈ پہ بلایا اجلاس، اور پھر بیچ چوراہے وہ ہانڈی پھوٹی، اور پھر ایک مہینہ لگا ان ترامیم کو کرنے میں. بالکل. تو حکومت کی طرف سے تو کوئی خاص وزیر کوئی زیادہ آگے نظر نہیں آئے. وزیر قانون بھی تھے، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم وہ بھی تھے، لیکن آپ نے آگے جو ہے وہ بلاول کو ہی دیکھا. وہ ساری جو ویلنگ ڈیلنگ تھی، ملاقاتیں، اور جو بلکہ جے او ایف اے کو بھی شامل کرنے میں ان کا بڑا رول تھا. یہ ٹھیک ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو رہائش گاہ تھی وہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن گئی. بالکل. لیکن خود اس کا گھنٹہ گھر کو بھی قریب لانے میں اور اس کو آخری وقت تک لانے میں، دیکھیں یہ اس سے زیادہ متنازع ہو سکتی تھی. لیکن یہ حقیقت کہ اب صرف پی ٹی آئی اس سے باہر رہی، اور پھر یہ کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے کوئی سینیٹرز، کوئی بہت سارے ارکان اسمبلی کی ضرورت نہیں پڑی، تو جو نقصان ہے اس کو کم کیا گیا. تو ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں پورے عمل میں بلاول سب سے آگے تھا. تو میرے خیال میں اس ماضی قریب میں بلاول کو اگر کوئی بہت زیادہ لائم لائٹ ملی ہے تو ابھی ملی ہے. تو پہلے وہ وزیر خارجہ تھے، تو اس حوالے سے ان کی دنیا میں ملک سے باہر ایک شہرت بنی، اور وہ آگے ان کے کام آئے گی. لیکن یہ ایک اس مرحلے کو عبور کرانے میں میرے خیال میں، آپ کو لگتا ہے ایکچولی وہ خود ہی کروا رہے تھے، یا جو ان کو بتایا جا رہا تھا ان کے والد کی طرف سے وہ اس پر عمل کر رہے تھے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی نا کہ ان کا زیر سایہ وہ بہت رہے ہیں سیاسی طور پر، اور ایک موقع پہ زرداری صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ ابھی انڈر ٹریننگ ہیں. میرے خیال میں اس مرحلے پر تو وہ ٹریننگ کے سے زیادہ گریجویٹ ہیں. ان کی گریجویشن ہو گئی ہے، اور والد صاحب کا ہاتھ ان کے سر پر ضرور تھا، اور بھی ان کو کونوں خدروں سے مدد مل رہی ہوگی. لیکن جو مین آف ایکشن وہ تو بلاول خود تھے، اور انہوں نے میٹنگز میں، انٹریکشنز میں، میرے خیال میں وہ جس کو کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ، آگے سے انہوں نے اس کی ہے. تو یہ اعزاز تو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا.
مولانا کی اپنی ایک حاصلات ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔